ایپیسوڈ 2 میں کارتویگر سلیمان شاہ سے اپنے قیدی واپس کرنے کے لیے 2 دن کی مہلت دیتا ہے۔ وہاں ٹائٹوس اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ ایپیسوڈ 3 کی شروعات شفا خانے سے ہوتی ہے، جہاں حلیمہ سلطان کے والد زیر علاج ہوتے ہیں اور جلد از جلد کائی قبیلے سے نکلنے کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ وقت کائی قبیلے کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ گندگدو اس بات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ سلیمان شاہ حلب میں سفیر بنا کر مجھے بھیجیں گے، لیکن سلیمان شاہ حلب میں سفیر ارطغرل کو بنا کر بھیجتے ہیں، جس سے ارطغرل کے بھائی گندگدو خفا ہو جاتے ہیں اور اپنے والد سے تخت کلامی کرتا ہے اور سلیمان شاہ کے خیمے سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل حلب جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد گندگدو کارتویگر کے پاس جاتا ہے اور کارتویگر صبح سویرے کائی قبیلے پہ حملہ کرنے کا بولتا ہے۔ جواب میں گندگدو اس بات کا علم کارتویگر کو بتاتا ہے کہ سلطان علاء الدین کی اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا حملہ کرنے کی سوچنا بھی نہیں۔ اور کارتویگر اس شخص کا نام پوچھتا ہے جس نے صلیبی قافلے پہ حملہ کیا تھا۔ پھر گندگدو اس کا نام بتاتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر کائی قبیلے سے ارطغرل اور 7 ساتھیوں سمیت حلب کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹائٹوس کارتویگر کے پاس جاتا ہے اور اس شخص کا نام پوچھتا ہے جس نے اس کے بھائی بیسول کو مارا ہے، اور کارتویگر اس کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن ارطغرل اور اس کے چند ساتھی سفر کے لیے نکلے ہیں اور ان کا ارادہ حلب جانے کا ہے۔ پھر ٹائٹوس ارطغرل کو مارنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور کارتویگر ٹائٹوس سے کہتا ہے اگر تم نے اس کو کچھ بھی کیا تو سلجوق سلطنت کو پتہ لگ جائے گا کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ پھر ٹائٹوس اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر گندگدو دوبارہ کائی قبیلے واپس آتا ہے اور سب باتیں سلیمان شاہ کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے مہمانوں کی حفاظت کریں، پر ان قیدیوں کے حوالے سے کارتویگر نے کچھ نہیں بتایا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان شاہ کے خیمے میں حکیم آتے ہیں اور سلیمان شاہ گندگدو کو جانے کا بولتے ہیں، مگر گندگدو وہ سب باتیں سن لیتا ہے جو حکیم اور سلیمان شاہ کے بیچ میں ہوتی ہیں کہ سلیمان کو ایک زخم ہے جو ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر گندگدو اپنا جاسوس سلیمان شاہ کے پاس چھوڑتا ہے جو اسے پل پل کی خبریں دیتا ہے۔ پھر دلی دمیر حلیمہ کے خیمے میں جاتے ہیں اور محتاط رہنے کو کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارطغرل نے مجھے آپ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ اور پھر حلیمہ سلطان اور اس کے والد کو تلوار دے کر چلے جاتے ہیں۔ حلب کے سفر کے دوران بیچ جنگل میں ارطغرل اور 7 ساتھی آرام کے لیے رکتے ہیں، جہاں ارطغرل کے سپاہی آگ جلانے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور ارطغرل جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ جنگل میں ایک ہرن دیکھتا ہے اور ارطغرل کے تیر سے ایک ہرن زخمی ہو جاتی ہے اور زخمی حالت میں بھاگتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اس کے پیچھے جاتا ہے، پر اسی دوران ارطغرل کی ملاقات ابن العربی سے ہوتی ہے جو ہرن کے زخم پہ پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ارطغرل اور ابن العربی میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابن العربی ارطغرل سے اس کی منزل کا پوچھتے ہیں، جس کے جواب میں ارطغرل حلب بتاتا ہے، اور اس کے بعد ارطغرل ابن العربی سے دعائیں لے کر آگے بڑھتا ہے، اور یوں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔